اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان چینل وزڈم ان لاک کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا اپنی ترتیب میں اضافہ کر رہے ہیں جس کا نام بحر الوظائف ہوگا۔ اس میں ہم روزمرہ کے تعلق رہنے والے معاملات کے متعلق، مشکلات کے متعلق، پریشانیوں کے متعلق بات کریں گے اور ان کے حل کے لیے کیے جانے والے وظائف اور ورد کے اوپر بات کریں گے جو کہ مجرب قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں گے، بغیر کسی قسم کے شرک اور بدعت سے پاک۔ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے بزرگوں نے بنائے ہوئے نیک مجرب وظائف، اور ایسے وظائف جو ہے زیادہ تر جلالی نہیں ہوں گے اور جن کو ہر انسان کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے اور آگے بھی لوگوں کو پہنچا سکتا ہے، اور انشاءاللہ جس کا فائدہ ہوا کرے گا۔ روز ہفتے میں ہم یہ 2 سے 3 ویڈیوز بنائیں گے جس میں ڈفرینٹ قسم کے جو ہے مسائل ان کے اوپر بات کی جائے گی۔ آج ایک قسم کی انٹروڈکشن ویڈیو ہے جس میں بتایا جائے گا کہ ورد اور وظائف ہوتے کیا ہیں۔ ورد اور وظائف اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دعا ہے جس کو ہم بار بار کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے بار بار کرنے کی وجہ سے اس کی ایک تاثیر بن جاتی ہے، اور یہ جو ہے عبادت کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ وظائف کرنے سے، ورد کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں باوضو رہنا پڑتا ہے، ہمیں اللہ کی تحمید و تحمید بیان کرنی پڑتی ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ویسے ہی برکت بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے درود اور وظیفہ جو ہے ایک عبادت ہی ہے جس کا پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے غموں کے پہاڑ، ہمارے زندگیوں میں چھائے ہوئے غموں کے بادل چٹ جاتے ہیں، اور بار بار ایک دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یاد میں دلوں کا سکون اور چین ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ورد اور وظیفہ اصل میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل پڑ گئی، ایک پریشانی پڑ گئی، اس کا ہم حل چاہتے ہیں، اور وہی دعا ہم اللہ کے بابرکت ناموں سے، قرآن و حدیث سے، خاص دعاؤں سے، مسنون دعاؤں سے بار بار کرتے ہیں۔ کچھ ایسی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں، کچھ بزرگوں کی طرف سے مجرب چیزیں ہیں، کچھ اسماء الحسنیٰ میں سے چیزیں آتی ہیں، کچھ اسم اعظم سے میں سے آتی ہیں، جن کے اندر ہمارے غموں، مصیبتوں، پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل لکھا ہوتا ہے یا نکل آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا دین لے کے آئے جس نے تمام ماضی کے دینوں کو، بتوں کو، بت پرستی کو، جگہ جگہ مانگنے کو، جس طرح پہلے زمانے میں لوگوں نے ہر چیز کا ایک علیحدہ خدا گھڑا ہوا تھا، بارش کا علیحدہ، دعاؤں کا علیحدہ، مصیبت کا علیحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے ذریعے مسلمانوں کو ایک خدا کی تعریف بتائی، ایک خدا تک جانے کی رستہ بتایا، ہدایت کے متعلق بتایا، اور ایسا دین مکمل فرمایا جس میں ہمیں ہر ایک مسئلے کے لیے صرف خدا سے ہی رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی در پہ، کسی کے بھی پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر کے اپنے مسائل کا حل فرما سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، اس میں کچھ پرہیز بھی ہوتی ہے وظائف اور ورد کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھنا ضروری ہے، حلال رزق جہاں تک ہو سکے کمانا ضروری ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، برائیوں سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، استغفار پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر وظیفے ورد کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، آخر میں بھی درود شریف پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر وظیفے کو، ورد کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل لگا کے اور بار بار دھیان سے پڑھنا چاہیے، اور اپنی زبان کو اس سے تر رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، عدل و انصاف کرنی چاہیے، اور تمام بری باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں صحیح قرب، کامل ایمان نصیب ہو اور توکل نصیب ہو، اس میں ہمیں کئی فائدے ہوں۔ اب اس میں 2 باتیں میں بتا چکا ہوں، ایک تو ورد اور وظیفے کی تعریف بتا چکے ہیں، دوسرے اس کی پرہیز بتا چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں اس میں کچھ ہمیں صبر بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کو کئی دفعہ بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، کئی دفعہ کم پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ ویسے بھی اللہ کی مرضی، اللہ مسئلہ حل کریں نہ کریں، ہمارا کام صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور وظائف کے پڑھنے سے اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں بیک اینڈ پہ ضرور فائدہ ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ لوگ یہ اکثر گلا کرتے ہیں کہ جی وظائف پڑھنے سے جی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایک زبردستی کی چیز تو ہے نہیں، اللہ سے مانگ کے لینے والی چیز ہے، ہم جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا کرے گا۔ اس میں کچھ لوگ پرہیز نہیں کرتے،
کچھ اس کے طریقوں کے مطابق اس پہ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے، اور کئی دفعہ صبر کا دامن لوگ جلدی چھوڑ دیتے ہیں، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں مسئلہ پڑتا ہے۔ تو اس میں آج میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی قسم کا اگر کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں، ورد شروع کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حاجت کے لیے ہم چیز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے تو نماز حاجت ہمیں پڑھنی چاہیے، ہو سکے تو روزانہ پڑھیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ 2 رکعت ہوتے ہیں، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر ہم ایک ذہن بناتے ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ببرکت نام ہے اسے سٹارٹ کریں، یا اللہ یا سمیع۔ اس کا مطلب ہے، سمیع کا مطلب ہے سننے والا۔ اس کی ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم فرض کریں، میں کہتا ہوں کہ میں نے 3 دن کے بعد کوئی وظائف شروع کرنے ہیں، ورد شروع کرنے ہیں، پریشانی کے حل کے لیے، سکون کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، بیماری کے لیے، اس کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ یہ ایک قسم کا ہم اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف اسی ٹائم متوجہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی تعریف کریں، جب کوئی نیکی کا کام کریں، برائیوں سے دور ہوں، تنہائیوں میں بھی اس کو یاد رکھیں، رش میں بھی اس کو یاد رکھیں، مجلس میں بھی اس کو یاد رکھیں، تو اللہ ہماری طرف بھی رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، یا اللہ یا سمیع، تو انشاءاللہ ایک ایسی بیس بن جائے گی کہ جب ہم کوئی ایک وظیفہ شروع کریں گے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ عنایت، رحمت، کرم، نظر ہم پہ ہو چکی ہوگی، اور ہم جب وظائف کو شروع کریں گے تو اس کے اچھے رزلٹ ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بس اس میں مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر وظیفہ، ورد، ہم جو بھی کرتے ہیں مکمل توکل کے ساتھ، عمل کے ساتھ کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ اس میں ہمارے لیے ضرور بہتری بنائے گی۔ آنے والے پروگرام میں ہم مختلف مسائل کے متعلق ہم کوئی نہ کوئی وظیفہ، ورد، کوئی نہ کوئی مسنون دعا پیش کریں گے اور پروگرام کرتے رہیں گے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور تمام ایسے وظائف ہوں گے جن کو کرنے کی آپ کو بھی اجازت ہے، اور ان کو آپ آگے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی کی مصیبت پریشانی دور کرنے کے لیے، سیدھا رستہ بتانے کے لیے، اور اس کو برائیوں سے، شارٹ کٹ سے بچانے کے لیے، اور سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے، تاکہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اور ہم قسم کی برائیوں سے بچیں، شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور مسنون طریقے سے، مجرب طریقوں سے ہم اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کریں۔ نہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے، ہمارا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ رابطہ ہوگا، اللہ سے ہی ہم مانگیں، اللہ ہی ہمیں عطا کرے گا، اللہ کا اس پہ ہم شکر ادا بھی کریں گے۔ اگر کوئی چیز لیٹ ہو جاتی ہے تب بھی اللہ کا شکر، توکل اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی چیز جلدی بھی مل جاتی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں، اور آنے والے ہمارے پروگرام انشاءاللہ آپ کے فائدے میں ہوں گے، اور جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔